الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ آج اس عظیم شان اجتماع میں ہم سب موجود ہیں. بے شمار قیمتی باتیں اب تک ہم سن چکے ہیں اور کئی اہم خطاب ابھی ہم کو سننا ہے. بیچ میں مجھے بٹھا دیا گیا ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہلا لے جو میرے لیے بھی مفید ہو اور آپ کے لیے بھی مفید ہو. قرآن کریم جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، زندگی گزارنے کا قانون ہے، طریقہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایات دی ہیں. اس قرآن میں اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، انسانوں کی فلاح و کامیابی کے لیے صرف کتاب نہیں بھیجی، کتاب کے ساتھ کتاب کو سمجھانے والا بھی بھیجا اور اس پر عمل کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کو پریکٹیکل نمونہ دکھانے والا بھی بھیجا. جہاں ایک طرف قرآن کریم کو کتاب ہدایت بتلایا گیا، وہیں جن پر قرآن نازل ہوا ان کی زندگی کو ہم تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں، جس دور میں اس دنیا میں تشریف لائے، بارہا ہم نے بیانات میں سنا، کتابوں میں پڑھا. تاریکی کا دور تھا، ظلم و تشدد کا دور تھا. یعنی جس جگہ عرب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اس دور میں، اس وقت روئے زمین کی سب سے بدترین قوم، سب سے بدتہذیب قوم اگر کہیں پائی جاتی تھی تو وہ اس خطے میں پائی جاتی تھی. اور اندازہ لگائیے کہ اس قوم کی تہذیب کا، اس کے تمدن کا، اس کے اخلاقیات کا کیا پیمانہ تھا، کیا معیار تھا، وہ کس حد تک اخلاقی پستی کا شکار تھے کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین پر دفنا دیا کرتا ہے. کہنا اور سننا بڑا آسان ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے وہ خوب اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اولاد کو اور اولاد میں بیٹی کو زندہ زمین میں دفنا دینا
وہ بھی باپ کا اپنے ہاتھوں سے زندہ دفنا دینا، اس قوم کی حالت کا ہم آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کیا صورتحال کی ان کی؟ بات بات پہ جھگڑے، ذرا سی کوئی بات منشے کے خلاف ہو گئی، کئی سال جھگڑے چل رہے ہیں، نسل در نسل جھگڑے چل رہے ہیں، ایک نسل چلی گئی، دوسری نسل میں بھی جھگڑے چل رہے ہیں، تیسری نسل میں بھی جھگڑے چل رہے ہیں۔ ان حالات میں اس قوم کے درمیان اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 40ویں سال میں، آپ کو کل عمر ملی ہے 63 سال، اور آپ جس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اس قوم کا یہ حال ہے، اور آپ اپنی عمر کے 40ویں سال میں نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں، سچائی کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ کا پیغام بندوں کو سنا رہے ہیں، اور 63 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ صرف 23 سال کے عرصے میں پوری انسانی تاریخ، اس کی مثال نہیں، اس کا 10واں نہیں، اس کا 1000واں حصہ بھی پیش نہیں کر سکتی کہ ایسی کوئی شخصیت اس زمین میں اور ان آسمان میں دیکھا ہو کہ جس نے اپنی عمر کے صرف 23 سال کے وقفے میں ایسی بد تہذیب، ایسی بدترین قوم کہ جس کی بد تہذیبی کی مثال اس دنیا میں موجود نہیں تھی، صرف 23 سال کے عرصے میں اس قوم کو، انسانیت کو اور دنیا کا امام بنا دیا، ان کو وہ مقام عطا کر دیا کہ اب قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جب اچھائی کا تذکرہ ہوگا تو ان کے تذکرے کے بغیر سچائی کا، انصاف کا، اچھائی کا تذکرہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے صرف 23 سال کے عرصے میں اس قوم کو، اس معاشرے کو وہ بنا دیا کہ قیامت تک کے لیے وہ معاشرہ نمونہ بن گیا، مثال بن گیا، آئیڈیل بن گیا، اور قیامت تک آنے والے انسان جب تک اپنا پیمانہ، اپنا معیار اس معاشرے کے مطابق نہیں کریں گے، تب تک کسی بھی سماج اور معاشرے کو صالح معاشرہ نہیں کہا جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ صرف 23 سال کے مختصر سے عرصے میں ایک ایسی قوم جو کائنات کی سب سے بد تہذیب قوم تھی، اس کو آپ نے کائنات کی سب سے تہذیب یافتہ قوم بنا دیا۔ اب ہمارے سامنے ایک سوال ہے کہ آخر وہ کون سی تعلیمات تھی، وہ کون سا جادو تھا، وہ کون سا منتر تھا، وہ کون سی خدائی ہدایات تھی، وہ رب کا، ہمارے پروردگار کا کون سا پیغام تھا جس نے اس معاشرے کو فرش سے عرش تک پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 63ویں سال میں اس روئے زمین سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ کی نبوت تو قیامت تک باقی ہے، آپ کی شریعت تو قیامت تک باقی ہے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات قیامت تک باقی ہے۔ وہ تعلیمات، وہ ہدایات، وہ احکامات، سچائی بھری، انصاف بھری وہ ہدایات جنہوں نے عرب کے انتہائی بد تہذیب قوم کو محض 23 سال کے عرصے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، وہ تعلیمات آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گی۔ اور اللہ کا اعلان ہے
کہ جب جو فرد، جو معاشرہ، جو قوم، جو قبیلہ ان تعلیمات پر کھرا اترے گا، ان تعلیمات کو اپنائے گا، تو پھر اللہ اس کو اسی مقام پر پہنچائیں گے جس مقام پر اللہ نے اس معاشرے کو پہنچایا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ کا واضح اعلان ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو مخاطب کر کے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، مسلمانوں سن لو، تمہیں ڈرنے کی اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات تو آئیں گے اور جائیں گے، حالات آنا یہ مسلمانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آزمائشیں آنا یہ مسلمانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں وعدہ فرما رہے ہیں۔ پروگرام کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ، اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کامیابی تمہارا مقدر ہے مسلمانوں، سربلندی تمہارا مقدر ہے، دنیا کی کمان تمہارے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، تم اس کے حقدار ہو، اور آج نہیں تو کل تمہارے ہی ہاتھ میں اس دنیا کی کمان آنی ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ صحیح معنوں میں تم مسلمان رہو، ان کنتم مومنین۔ اور مسلمان کسے کہیں گے؟ مومن کسے کہیں گے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارا ایمان جب تک ان لوگوں کے ایمان کی طرح نہیں ہو جاتا۔ کن لوگوں کے ایمان کی طرح؟ کن کے ایمان کو پیمانہ بنایا جا رہا ہے؟ جو اپنے دور کی سب سے بد تہذیب قوم تھی، اس قوم کے ایمان کو، اس معاشرے کو، اس سماج کو ہمارے آپ کے لیے پیمانہ اور نمونہ بنایا جا رہا ہے، جو اپنے دور کی سب سے بدترین قوم اور سب سے بدترین معاشرہ تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے، آپ کی ان تعلیمات نے اس معاشرے کو کہاں سے کہاں پہنچایا کہ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن ہونا چاہتے ہو تو اس معاشرے کی طرح اپنا معاشرہ بناؤ، اس سماج کی طرح اپنا سماج بناؤ، ان افراد کے ایمان کی طرح اپنا ایمان بناؤ، تب تم صحیح معنوں میں مسلمان ہوگے۔ اور جب تم صحیح معنوں میں مسلمان ہوگے پھر کیا ہوگا؟ انتم الاعلون، دنیا کا اقتدار، دنیا کی کامیابی، سربلندی یہ تمہارے ہاتھوں میں ہوگی۔ معاشرے کی اصلاح کیسے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس معاشرے میں انقلاب کیسے برپا کیا؟ لوگوں کی سوچ کا دھارا موڑ دیا آپ نے۔ تاریخ انسانی اس کی نظیر اور مثال پیش کرنے سے کافی ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت بڑا منتر نہیں پھونک دیا تھا؟ کوئی بہت بڑا پہاڑ لا کر نہیں کھڑا کر دیا تھا؟ بہت آسان کام ہے جو ہم میں سے ہر شخص کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سنجیدگی کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، حالات کا رونا بند کر دیجیے۔ معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، صرف محض مرثیہ پڑھنا، ان خرابیوں کا رونا صرف یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ سنیے مسئلے کا حل کیا ہے۔ کوئی بہت بڑا پہاڑ نہیں کھودنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو مقام نبوت سے سرفراز کیا جا رہا ہے، 40 سال کی عمر میں جب آپ نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں، جب پہلی مرتبہ جبرائیل امین آپ پر وحی لے کر آ رہے ہیں، تو کیا لے کر آ رہے ہیں؟ دینی تعلیمی بیداری آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے۔
معاشرے کی اصلاح بغیر دینی تعلیم کے ممکن نہیں۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس معاشرے کی اصلاح کیسے فرمائی۔ میں کئی جگہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، اور ایک مہم کی طرح مشن بنا کر جہاں جانا ہو رہا ہے وہاں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ کاش ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کائنات کے رب، کائنات کے خالق، کائنات کے مالک اپنے نبی پر اپنا کلام نازل کر رہے ہیں، وحی بھیج رہے ہیں، پیغام بھیج رہے ہیں۔ اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت، ان کی کامیابی اس کتاب پر منحصر ہے۔ اور کس سے بھیج رہے ہیں؟ جبرائیل امین سے بھیج رہے ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیے، بہت مرتبہ سنا ہوگا، آج پھر سنیے۔ کائنات کے رب، کائنات کے پروردگار، جن کے قبضہ قدرت میں اس پوری کائنات کا نظام ہے، وہ اپنے محبوب نبی پر اپنی کتاب نازل کر رہے ہیں، اپنا کلام نازل کر رہے ہیں۔ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، انقلاب برپا ہونے والا ہے، انقلابی پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ اور کس کے ذریعے سے بھیجا جا رہا ہے؟ جبرائیل امین کے ذریعے سے بھیجا جا رہا ہے۔ کون جبرائیل امین؟ جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ فرشتوں کی طاقت کا اندازہ لگانا ہمارے آپ کے بس کا نہیں ہے۔ معلوم ہے بعض فرشتے ایسے ہیں جو اگر اپنے پر پھیلا دیں تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ان فرشتوں کے پروں میں سما جائیں۔ بعض فرشتے وہ ہیں کہ وہ ساتوں زمین اور ساتیں آسمان کو اپنے بازو میں اٹھا لیں۔ اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ جس طرح اس روئے زمین پر مسلمانوں کا کعبہ ہے بیت اللہ، اسی طرح ساتویں آسمان پر فرشتوں کا بیت المعمور ہے، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور معلوم ہے جب سے دنیا بنی تب سے قیامت تک روزانہ 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ جن فرشتوں کا نمبر آ گیا اب قیامت تک نمبر نہیں آئے گا۔ یہ طاقت ہے اور یہ تعداد ہے فرشتوں کی۔ ان کے سردار ہیں جبرائیل امین، جن کے ذریعے اللہ اپنا کلام نازل فرما رہے ہیں۔ اور کس پر بھیج رہے ہیں؟ کائنات کے سردار پر بھیج رہے ہیں، اپنے محبوب پر بھیج رہے ہیں، جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی، جن کے صدقے میں یہ زمین و آسمان بنے، جن کے صدقے میں ہم اور آپ ہیں۔ ان پر کائنات کے رب اپنی پہلی وحی نازل فرماتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اقرا پڑھیے، کیا فرمایا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اے میرے محبوب اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ معاشرے کی اصلاح سنجیدگی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اگر ہم آپ چاہتے ہیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 23 سال کے عرصے میں جو انقلاب برپا کیا تھا، اور وہ قوم، وہ معاشرہ جو دنیا کا سب سے بدتہذیب معاشرہ کہلاتا تھا، اس کو آپ نے صرف 23 سال کے عرصے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ، رہنما اور مشعل راہ بن گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسی تبدیلی آ جائے تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا، چاہے پیٹ بھرے چاہے نہ بھرے، چاہے 2 وقت کی روٹی ملے چاہے نہ ملے، چاہے ہمارا کاروبار چلے یا نہ چلے، ہماری دکان چلے یا نہ چلے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہر مسلمان یہ طے کر لے ہم خود بھی پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ تعلیم کے معاشرے میں کسی مثبت تبدیلی کا تصور یہ صرف خیالی پلاؤ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بغیر پڑھائی کے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ نبی ہیں،
ایک نظر ڈال دیتے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، آپ کو دیکھ کر لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نظام بنا کر مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، اور صحابہ کرام نے وہاں داخلہ لیا ہے، اور بعض صحابہ ہاسٹل میں رہ کر وہاں علم حاصل کیا کرتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، اور قرآن بھی پڑھتے تھے، حدیث بھی پڑھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر علوم بھی پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی ہیں، ساری دنیا کے لیے نبی ہے، وہ کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، وہ کسی بھی کلچر کا ماننے والا ہو، وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، آپ کا پیغام سب کے لیے ہے۔ کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی ہندی بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی مراٹھی بول رہا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، الگ الگ زبانیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایسے پڑھانے والوں کا انتظام کیا جن سے صحابہ کرام دیگر زبانیں سیکھا کرتے تھے، جن سے صحابہ کرام دیگر فنون سیکھا کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تعلیم کی وہ اہمیت ہے، ایک موقع پر کئی بڑے کفار گرفتار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب معاوضہ دو، ٹیکس دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ بہت سارے گرفتار شدہ حضرات کفار وہ تھے جو مالدار نہیں تھے، ٹیکس نہیں دے سکتے تھے۔ آپ ذرا تصور کیجئے اسلام میں تعلیم کا کیا مقام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں قوم کی بچوں کی تعلیم کی کتنی اہمیت ہے کہ اسلام کے دشمن ہیں، کفار ہیں، اور ان سے معاوضہ لے کر شرط رکھی جا رہی ہے کہ معاوضہ دو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ بعض کفار وہ ہیں، ان کے سردار وہ ہیں، وہ اس کی یہ ان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ٹیکس دے سکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ تم میں جو لوگ پڑھا سکتے ہیں وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھائیں۔ یہ ہے تعلیم کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں اور رسول اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو مسلمانوں، حالات کا رونا رونا چھوڑ دو، اگر صحیح معنوں میں رسول اللہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے تو سنو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، یعنی عالم ہیں، علم رکھنے والے ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ جاہلوں پر، بغیر پڑھے لکھے لوگوں پر ایسا ہے جیسا میرا مرتبہ ان میں سے کسی ادنا پر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عام انسانوں کے مقابلے میں جو مقام میرا ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ کے مقام کو کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ساتوں آسمان، ساتوں زمین، یہ سب ایک طرف ہو جائے تو رسول اللہ کے پیر کی دھول کے برابر نہیں۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ سنو، علم والوں کا کیا مقام ہے رسول اللہ کی نگاہ میں۔ آپ فرما رہے ہیں جس طرح تم میں سے کسی ادنا کے مقابلے میں میرا مقام اور میرا مرتبہ ہے، اسی طرح تمہارے درمیان جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو لوگ عالم ہیں، ان کا مقام بغیر پڑھے لکھے لوگوں کے مقابلے میں اس طرح بڑا ہوا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عالم، پڑھا لکھا، دین کا علم رکھنے والا، وہ 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہم کسی کو عبادت گزار کہیں تو ہمارا کیا پیمانہ؟
ہماری کیا حیثیت کہ ہم کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیں کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے؟ رسول اللہ کی نہیں عبادت گزار کہیں؟ ذرا اندازہ لگائیے، رسول اللہ جن کو یہ سرٹیفکیٹ دے کہ یہ عبادت گزار ہے، دنیا میں ان سے بڑا کوئی عابد ہوگا؟ ان سے زیادہ کوئی عبادت کرنے والا ہوگا؟ اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک عالم کا مقام، ایک پڑھے لکھے انسان کا مقام 1000 عابد سے زیادہ ہے شیطان کی نظر میں۔ ایک پڑھا لکھا آدمی یہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ ہم لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ روزے رکھ لیں، لاکھ صدقہ خیرات کر لیں، کتنی ہی عبادت کر لیں، لیکن سن لو مسلمانوں، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ایک عالم کا مقام، ایک عالم شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ایسے ہی معاشرے میں انقلاب نہیں آیا۔ یہ جو قوم صرف 23 سال کے عرصے میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اگر اس کی بنیادوں میں آپ جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت جو ان کے دلوں میں بیٹھائی تھی، اس تعلیم کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ اتنے فضائل پڑھے لکھے لوگوں کو کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ اللہ کو پتا ہے کہ امت پر اس طرح کے حالات آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہے، اور خالی معلوم نہیں، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے اوپر حالات آئیں گے، ساری دنیا تمہاری دشمن بن جائے گی۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ بتلا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے آپ کے اندر علم کی اور تعلیم کی اہمیت بیٹھائی جا رہی ہے، کیونکہ تعلیم، علم یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو بڑی بڑی طاقتوں کو سرنگو کر سکتا ہے، گھٹنے دیکھنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، معلوم ہے ان کے پیر کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگاؤ ان کے مقام و مرتبے کا۔ ابھی میں نے بتلایا نا کہ فرشتوں کی کتنی طاقت ہے، فرشتوں کا کیا مقام ہے، اور فرشتوں کی کتنی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور ایک موقع پر فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر تعلیم کی اتنی اہمیت بٹھا کر جا رہے ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ قوم جو محمد رسول اللہ کی نام لیوائے، جو ان کے عشق کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتی ہے، اس قوم کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی چند سال پہلے کی سرکاری رپورٹ ہے، میں نے کئی جگہ بیان کیا، سرکاری رپورٹ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان صرف 4% مسلمان ہے جو پڑھتا ہے، باقی 96% مسلمان پڑھتے ہی نہیں، نہ مدرسے میں جاتے ہیں، نہ اسکول کالجز میں جاتے ہیں۔ 4% مسلمان ہیں جو مدرسے میں آتے ہیں اور جو اسکول کالج میں جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ایسی قوم بھلا دنیا میں کامیاب ہو پائے گی؟ ایسی قوم اگر معاشرے میں کسی بڑی تبدیلی کا خواب دیکھے تو اسے صرف خواب ہی کہا جا سکتا ہے، یہ خواب کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ آج یہاں سے اس دینی تعلیمی بیداری کانفرنس سے اٹھنے سے پہلے ہر فرد یہ نیت کر کے اٹھے، میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، وعدہ کیجئے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم آدھی روٹی کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ معلوم ہے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارا جس قوم سے واسطہ ہے، ذرا اٹھا کر دیکھیے وہ کتنی محنت کرتے ہیں۔ تانے دے دینا، الزام لگا دینا، اپنی مظلومیت کا رونا بڑا آسان ہے، کبھی ان کی محنت کی طرف دیکھیے کہ ان کے بچے پڑھائی میں کتنی محنت کر رہے ہیں۔
پچھلے 50 سال کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے کتنے مسلمان بچے ہیں، کتنے پرسنٹ ہیں جنہوں نے IAS کیا اور اس میں ٹاپ کیا، کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اچھے رینک سے PhD کی ہو، کتنے مسلمان ہیں وہ سب چھوڑ دیے، PhD اور گریجویشن چھوڑ دیے، اپنے علاقے کا جائزہ لیجئے کتنے مسلمان بچے ہیں جو محنت کر کے انٹر کر رہے ہیں، جو انٹر میں اچھے نمبر لے کر آ رہے ہیں، ہماری کتنی فیصد بچے ہیں جو اسکولوں میں جا کر محنت سے پڑھ رہے ہیں۔ ہر سال اخبارات میں پڑھے لکھے لوگوں کی لسٹ آتی ہے، اتنی بچیاں کامیاب ہوئی، اتنے بچے کامیاب ہوئے، ٹاپ 100 اور ٹاپ 1000، کتنے مسلمانوں کا نام آتا ہے اس میں۔ ہم دنیا کا مقابلہ کریں گے، ہم ان قوموں کا مقابلہ کریں گے جس قوم کے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی ہو، اقرا پڑھیے، وہ قوم اگر نہیں پڑھ رہی ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہی ہے۔ خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیے، میں بار بار ہر جگہ کہتا ہوں، قرآن پاک نے صاف اعلان کر دیا ہے، انتم الاعلون، مسلمانوں تمہاری کامیابی تمہارا مقدر ہے، سربلندی تمہارا مقدر ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تمہیں جب جب نقصان ہوا ہے اپنی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، آج بھی اگر ہماری یہ پوزیشن ہے تو ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے ہے، اور کل بھی اگر ہم نے اس غفلت کو دور نہیں کیا تو ہماری پوزیشن مزید بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ نیت کرو بدلیں گے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور خالی بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، خود بھی پڑھیں گے۔ کیا عمر اگر زیادہ ہو گئی تو اب پڑھنے لکھنے کا وقت ختم ہو گیا؟ میں کئی جگہ مدارس کے ذمہ داران سے گزارش کر چکا ہوں اور اپنے یہاں بھی کوشش کر رہا ہوں، اور یہاں بھی اگر مکتب مدرسہ چلتا ہے تو میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں، جس طرح ہم بچے اور بچیوں کی تعلیم کا نظم کرتے ہیں، ہمیں باقاعدہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی تعلیم کا نظم کرنا چاہیے، اور ان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے انہیں پورا ماحول فراہم کرنا چاہیے، ان کی مصروفیات کی رعایت کرتے ہوئے، ان کی عمر کی رعایت کرتے ہوئے اس ماحول میں ہمیں ان بڑوں کے لیے بھی دینی تعلیم کا نظم کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو اللہ کے ہم سے پوچھو گی، اور نظم ہونے کے بعد اگر آپ نے فکر نہیں کی، اپنی تعلیم کی، تو پھر اللہ کے آپ سے پوچھو گی۔ یہ بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان کو۔ آج ہمارے گھر میں بھائی بھائی میں جھگڑا، بہن بھائی میں جھگڑا، اولاد والدین میں جھگڑا، دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، میں الفاظ کے حساب سے ترجمہ نہیں کروں گا، صرف آپ کو مفہوم بتلا رہا ہوں۔ سنو مسلمانوں، یہ جو نحوست ہے نا، یہ ہماری اپنی پالی ہوئی ہے، اور اگر ابھی ہم نے نہیں بدلا تو مزید نحوست کے لیے تیار رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، جو لوگ ان رشتوں کو توڑتے ہیں ان پر وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ کیا ہے؟ لعنت سب سے بڑی بددعا ہوتی ہے، کسی مسلمان کو لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ ایک مسلمان کتنا بھی گنہگار ہو جائے لیکن وہ اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ لوگ جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہماری کیا صورتحال ہے؟ بھائی کو بھائی سے لڑانا، میاں کو بیوی سے لڑانا، ساس کو بہو سے لڑانا۔ ہماری ماں بہنیں اگر سن رہی ہو وہ اپنے گربان میں جھانک کے دیکھیں، صبح سے شام تک ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی چغل خوری، ان کی برائی، ان کی غیبت، فلانی بہو نے یہ کر دیا، فلانی ساس نے یہ کر دیا، صرف 24 گھنٹے ایک دوسرے کی برائی اور آپس میں دلوں کو خراب کرنا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت ہم سے دور ہوتی ہے۔ جو معاشرہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو اس معاشرے میں کسی طرح کی خیر کی امید کی جا سکتی ہے، خیر کی توقع، اور اس میں چاہے پڑھے لکھے ہوں چاہے بغیر پڑھے لکھے ہوں سب شامل ہیں، چاہے ہم ہو چاہے آپ ہو۔ ہماری کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی جو غیبت سے پاک ہو، ہماری کوئی خلوت ایسی نہیں ہوتی جو چغل خوری سے پاک ہو۔
ہم ترقی کریں گے زمانے میں. یہ سب کام وہ ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے. آج سے نیت کرو کہ ہم ان بیماریوں کو اپنے معاشرے سے پاک کریں گے. کریں گے نہیں کریں گے؟ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری جو ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے اپنی بہن کو وراثت میں حصہ نہ دینا. خوب اچھی طریقے سے یاد رکھیے، علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ کے بیچ میں وراثت کو کہاں لیا ہے؟ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے نا. یہ بیماری عام ہو گئی ہے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی اور جاہلوں میں بھی. اپنی بہن سے کہتے ہیں تمہاری شادی میں تو ہم نے اتنا خرچہ کر دیا، اب ہم تمہیں وراثت میں بھی حصہ دیں. جی اس کا یہ حق اللہ نے طے کیا ہے. اگر بھائیوں نے بہنوں کو اپنی وراثت میں حصہ نہیں دیا ہے تو یاد رکھیے ہمارا ہر لقمہ حرام کا ہے. اور جس قوم کے، جس گھرانے میں، جس فرد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہو اس گھر میں بلا خیر و برکت نازل ہوگی. اس معاشرے میں کسی بڑی مثبت تبدیلی کا خواب دیکھا جا سکتا ہے. اگر ہم اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے ہیں تو ہمارا ہر لقمہ حرام کا ہے. چاہے ہم کتنے بڑے نمازی ہوں، چاہے کتنے بڑے حاجی ہوں، چاہے مسجد مدرسوں کو جتنا چندہ دیتے ہو، چاہے غریبوں کی جتنی مدد کرتے ہو، چاہے جتنا صدقہ خیرات کرتے ہو، اللہ میاں کے جب جائیں گے تو ہماری یہ ساری نیکیاں لات مار کر ہمیں وہاں سے نکال دیا جائے گا، ٹھوکر مار دی جائے گی. لہذا جن بھائیوں نے اب تک اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا ہے، آج اصلاح معاشرہ کے اس جلسے سے اٹھنے سے پہلے یہ عزم کر کے اٹھے کہ ہم آج ہی اپنی بہنوں کو ان کا وراثت میں حق دیں گے. ارے دیں گے نہیں دیں گے؟ یہ حق کسی انسان کا متعین کردہ نہیں ہے، یہ اللہ کا متعین کردہ ہے. اصلاح معاشرے کا جلسہ ہے نا، آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور جہیز ہے. نہ جانے کتنی بچیاں جن کی اچھی خاصی عمر ہو گئی صرف اس وجہ سے بن بیاری بیٹھی ہوئی ہے کہ ان کے باپ کے پاس لڑکے کو دینے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ گاڑی کا انتظام کر سکے، وہ فریج کا انتظام کر سکے، وہ واشنگ مشین کا انتظام کر سکے. شریعت کو دیکھیے، اسلام میں شادی بیاہ میں لڑکی کے گھر والوں پر، لڑکی کے والدین پر 1 روپے کا بھی خرچ نہیں رکھا ہے، 1 پیسے کا خرچ نہیں ہے. اور ہم نے کیا ظلم کیا ہے ہم نے معاشرے کے ساتھ. اور ہم پھر ساری دنیا کا رونا روتے، فلانے ہمارے دشمن ہو گئے، فلانے ہمارے دشمن ہو گئے، فلانی حکومت آ گئی وہ مسلمانوں پہ ناانصافی کر رہی. کوئی مسلمانوں پہ ناانصافی نہیں کر سکتا، کسی کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے. ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے جہیز؟ ایک باپ اپنی بیٹی کو جو اس کے جگر کا ٹکڑا ہو، جو اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جس نے اپنی بچی کو 20 سال 22 سال 25 سال پالا ہو، وہ اپنی اس جگر کے ٹکڑے کو ایک انجان آدمی کے ساتھ پوری زندگی اس کے حوالے کر رہا ہے. اس کے علاوہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی قربانی چاہتے ہو؟ انتہائی بے غیرت ہوتے ہیں وہ مرد جو لڑکی کے بعد سے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. اور ہماری آپ کی ذمہ داری ہے اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ لڑکی کے باپ سے جہیز کا مطالبہ کر رہا ہے، بائیکاٹ کرے، اس کا سماجی بائیکاٹ کرے. ایک غریب کٹورا لے کر 10 روپے 5 روپے مانگے تو وہ بھکاری، اور یہ دھڑلے سے 1 لاکھ اور 2 لاکھ مانگے، یہ کتنے بڑے بھکاری ہوں گے؟ جوڑتے چلے جائیے. ایسے لوگوں کو بھکاری کہنا چاہیے. جہیز ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے. پھر ہم بہانہ کیا بناتے ہیں؟ ارے ہم مانگ چھوڑ ہی رہے ہیں، لڑکی کے والدین اپنی خوشی سے دے رہے ہیں. تم نے منع کیا، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی بھیج رہے ہیں. اگر داماد صاحب کا خیال نہیں رکھا، ان کا اکرام نہیں کیا گیا، ان کو صوفہ میز اور موٹر سائیکل اور کار اور فریج اور واشنگ مشین نہیں دی گئی تو یہ میری بیٹی کو پریشان کریں گے، میری بیٹی اس گھر میں جا کر خوش رہے گی. مزہ تو تب ہے جب آپ صاف منع کر دو کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ دیں گے ہم دروازے سے واپس کر دیں گے، گھر میں ہم رکھیں گے نہیں. اب آپ کہو گے منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں، لیکن مثال دینے میں کوئی عرض نہیں ہے. ہماری شادی ہوئی، لڑکی کے والدین سے کہہ دیا، ان کے والدین بھی عالم گھرانہ ہے، لیکن بہرحال
کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں جو معاشرے میں چل رہا ہے، ہم لوگوں کی طرف سے منع کیا، انہوں نے کوشش کی، ہماری والدہ نے صاف کہہ دیا کہ لڑکی کے والدین یا گھر والے آئیں، ہمارا گھر دیکھیں، اور یہاں پر ان کو اپنی بیٹی کی ضرورت میں کسی بھی چیز کی کمی محسوس ہو ہمیں بتائیں، ہم اس کا انتظام کر دیں گے۔ اس سے بڑی کیا قربانی ہوگی کہ ایک باپ اپنی جگر گوشہ کو تمہارے حوالے کر رہا ہے۔ یہ جہیز اس وقت ہمارے معاشرے کی بہت بڑی لعنت ہے۔ اگر چاہتے ہو حالات بدلیں، کوئی بڑا انقلاب آئے، تو اس لعنت کو اپنے معاشرے سے پاک کرو، اور یہ لڑکے کی اور لڑکے کے والدین کی ذمہ داری صاف منع کر دے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کی بیٹی ہے، پوری زندگی آپ کی بیٹی رہے گی، اگر آپ کو اپنی بیٹی کے لیے کچھ کرنا ہے پوری زندگی پڑی ہے، کرتے رہیے، کون منع کر رہا ہے؟ آپ کا اس سے رشتہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ یہ شادی سے 4 دن پہلے یہ بریف کیس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اب تو ماشاءاللہ مسلمانوں کی شادیوں میں باقاعدہ سجایا جاتا ہے، برتن سجے ہیں، گاڑیاں سجی ہیں، اور بھائی صاحب سیف رکھی، الماری رکھی ہوئی ہے، سوسے رکھے کہ دکھا رہے ہیں کہ ہمیں دیکھو بھیک میں یہ سب ملا ہے۔ یہ لڑکوں کی مردانگی کے خلاف ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ تم کیسے مرد ہو، بیوی لے کر آ رہے ہو اور اس کے باپ کا خون چوس رہے ہو، بیوی کی کمان پہ پلو گے تمہاری مردانگی کہاں چلی گئی؟ دیگر معاملات میں ذرا میں تو چودھری صاحب کی مونچھیں کھڑی ہو جاتی ہے، یہاں تمہاری مردانگی کہاں گئی؟ آج اصلاح معاشرہ کے اس پروگرام سے یہ طے کر کے اٹھو، جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی وہ اپنی بچوں کی شادی بغیر جہیز کے کریں گے نہیں کریں گے؟ لڑکی والے دینا چاہیں تب بھی صاف منع کر دیں گے کہ ہمیں 1 پیسے کا جہیز نہیں چاہیے۔ اور جن لوگوں کی، جن نوجوانوں کی شادی ہونا باقی ہے، وہ عزم کر لیں ساری دنیا ہماری مخالف ہو جائے ہم جہیز نہیں لیں گے۔ عزم کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لو، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی معاشرے کی اصلاح ہو تو اپنے گھر سے معاشرے کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ صرف تقریر کر دینے سے، صرف جلسہ کر دینے سے، کانپور سے مولانا عبداللہ صاحب آئے اور بڑی لچھے دار 1 گھنٹے کی تقریر کر کے چلے گئے، معاشرے کی اصلاح ایسے نہیں ہوگی۔ ہمیں بھی اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا، آپ کو بھی اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ باتیں بہت ساری کرنے کی ہیں، ابھی آپ کو اور بھی مقدمین کا بیان سننا ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو معاشرے کی اصلاح سے تعلق رکھتی ہیں۔ بنیادی باتیں جو میں نے عرض کی کہ عرب کا وہ بدترین معاشرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 23 سال کے عرصے میں ان کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ معاشرہ نمونہ اور آئیڈیل بن گیا۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو اس جیسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے معاشرے میں تعلیم کو فروغ دینا ہوگا، چاہے وہ بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا اور اس نے اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی، اس کو اچھی تعلیم دلائی اور اچھی جگہ اس کی شادی کی، تو کل جنت میں میں اور وہ ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، جس طرح یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہے نا، اس طرح وہ باپ جو اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرے، اس کو اچھی تعلیم دلائے، پھر اچھی جگہ اس کی شادی کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح اس کو قربت نصیب ہوگی۔ اور ایک موقع فرمایا، ایسے باپ کے لیے میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ آج ساری دنیا مسلمانوں پر یہ الزام لگاتی ہے کہ یہ لڑکیوں کی تعلیم کے مخالف ہے۔ دنیا کو بتائیے کہ ہمارے نبی نے لڑکیوں کو جو حقوق دیا ہے اور خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے جو تاکید فرمائی ہے والدین پر کہ اپنے بچیوں کو تعلیم دلاؤ، اپنے عمل سے دنیا کو دکھائیے۔ خالی زبانی کام نہیں چلے گا، اپنی بچیوں کی تعلیم کا باقاعدہ انتظام کیجئے اور پردے کے ساتھ انتظام کیجئے۔ اور یہ علماء کرام کی اولین ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے علاقے میں بچیوں کی اصلی تعلیم کا بھی انتظام کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ دین کے نمائندے تو ہم ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبی کے وارث ہیں، یہ حدیث جلسوں میں ہم سنائے اور ہم نے بس مدرسہ کھول دیا، اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔
ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں. اس دور میں دیگر علوم جاننا یہ بنیادی ضروریات میں سے ہے. ان ضروریات کا انتظام کرنا یہ نبی کے وارثین کی بھی ان کی ذمہ داری ہے, کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر ہم نے اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو پھر ہمیں دنیا سے شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے لیے ایسا ماحول نہیں ملتا جہاں وہ دینی ماحول میں انگریزی اور ہندی سیکھ سکیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسا ماحول فراہم کریں اور ایسے ادارے قائم کریں. مدرسے الحمدللہ خوب ہیں اور مدرسے ضروری بھی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی ماحول میں ایسے اسکول قائم کیے جائیں جہاں ہمارے بچے مسلمان رہتے ہوئے انگریزی اور ہندی کی تعلیم حاصل کریں. تو تعلیم یہ ہماری بنیادی ضروریات میں ہے اور معاشرے میں بڑی تبدیلی میں تعلیم کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور پھر معاشرے کی اصلاح میں جو میں نے چند باتیں گنائیں جو ضروری ہیں, گھروں کے جھگڑے ہوں, بیٹی کی وراثت کا, بہن کی وراثت کا مسئلہ ہو یا جہیز کا مسئلہ ہو, شادی بیاہ کے خرافات ہو, ان سارے خرافات سے ہمیں اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے. ہر فرد کو اپنے گھر سے شروعات کرنی ہے اور یہ تب ہوگا جب ہم پڑھیں گے تو اچھائی اور برائی کا فرق ہمیں معلوم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حالات کا رونے سے زیادہ ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار کرے. ہم آج ہی سے یہ نیت کریں کہ اپنے آپ کو بدلیں گے, اپنے گھر کو بدلیں گے. جب ہم یہ کام کر لیں گے تو پھر دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. مسلمانوں تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. کامیابی تمہارا مقدر ہے, بشرط اتنی ہے ان کنتم مؤمنین کہ تم سچے پکے مسلمان رہو. خداوند قدوس ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.